نکاح کا پتہ نہیں. اچھا نکاح کے والد کی والدہ مطلب ظہیر کی والدہ نے کیا بات بولی تھی؟ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جہاں پر نکاح ہوا میں تو دوسرے روم میں بیٹھی تھی. ایک ماں کے بچے کا اس کے لال کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے, اس چیز سے قطع نظر کے برابر والے روم میں اس کے بیٹے کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے, اور ایسے سرکمسٹینسز میں کہ ایک لڑکی بھاگ کر آئی اور اس کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہے, اور وہ اتنی لا تعلق تھی کہ وہ دوسرے کمرے کے اندر بیٹھی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا اپنا انٹرویو میں بیان ہے. تو زہرا کاظمی نے بھی یہ بات بولی کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا, پھر مجھے کمرے میں بند کر کے رکھا جاتا تھا, پھر ایک رات مجھے باہر کھڑا کر دیا گیا کہ آپ چل جائیں. اس رات اس نے درگاہ میں گزارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب آج 17 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. 13 تاریخ کو ملاقات ہوئی مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے. 6 مہینے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی, اور یہ طویل ملاقات تھی, 5 گھنٹے کی ملاقات تھی. اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے مزید تفصیلات نکل کر سامنے آ رہی ہیں, اور اب تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 40 سے 45 منٹ کی ایک ویڈیو بھی نکل کر آئی ہے, جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن جناب آج 17 تاریخ ہے اور 13 تاریخ کو یہ ملاقات ہوئی تھی. 4 دن گزر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ظہیر اور شبیر کے جو ترجمان ہیں ان کی سسکیاں, ان کی چیخیں, ان کی پریشانیاں, ان کی مرچیں, ان کو جو مرچیں لگی ہیں وہ جناب تھمنے کا نام نہیں لے رہی. ان کو سکون کسی طور پر نہیں مل رہا. ایک طرف ظہیر اتنا پریشان ہو رہا ہے, بے چینی کے عالم میں عدالت پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب جب ماں باپ کو ملنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو مجھے بھی ملنے کی اجازت دی جائے. شاید 27 تاریخ کو اس کو ملنے کی اجازت دے بھی جائے, کیونکہ اس کیس کی سماعت 27 تاریخ کو ملتوی ہو گئی. لیکن جناب میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس چیز کے لیے نہیں بنا رہا. جو اداکارہ ہیں, جو ظہیر اور شبیر کے ترجمان ہیں, وہ بیٹھ کے صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد رکھتے ہیں, جھوٹ کی عمارت بناتے ہیں جس میں صرف جھوٹ ہوتا ہے. اب جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ شاید اس کیس کی صحیح رپورٹنگ نہیں کر رہے. چلیں وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کی جو چاہت ہے, ان کی خواہش ہے, ان کی زبان ہے, ان کے الفاظ ہیں, جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جناب جو کیمرے ہوتے ہیں, جو ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ شاید جھوٹ نہیں بولتے. انسان جھوٹ بول دیتا ہے, انسان جھوٹ بول سکتا ہے, انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ دن کو رات, رات کو دن کہہ لے. ماننے والی کی بات ہے, انسان مانے نہ مانے, لیکن کیمرے, ویڈیو, CCTV یہ تمام چیزیں جھوٹ نہیں بولتی. زہرا کاظمی جس پروٹیکشن سیل کے اندر اس وقت موجود ہے, 2021 میں غالباً وہ تیار کیا تھا, انتہا سے زیادہ ہائی سیکیورٹی وہاں پر موجود ہوتی ہے, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب 12 بجے ملاقات کا وقت آیا تھا, 11:30 بجے مہدی کاظمی اور ان کے گھر والے وہاں پر پہنچ چکے تھے. ان کے ساتھ ان کا سامان بھی تھا, مطلب بچی کے لیے وہ کھلونے لے کے گئے تھے, کھانے پینے کی چیزیں لے کے گئے تھے, کپڑے لے کے گئے تھے. لیکن جناب عدالت کی جانب سے ایسا کوئی احکامات نہیں دیے گئے تھے, تو ساری چیزیں وہاں پر باہر رکھوا دی ہیں. یہ تمام چیزیں سیکیورٹی کے معاملات میں آتی ہیں. پھر فون لے جانے کی اجازت نہیں تھی, فون لے جانا, گھڑیاں لے جانا اور ساتھ ساتھ چابیاں, ان تمام چیزوں کو باہر رکھا گیا اور اس کے بعد اندر جانے کی اجازت دی. اب یہاں پہ جو میٹنگ کا روم ہے وہاں پہ 7 کیمرے بتایا جا رہا ہے کہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ CCTV کیمرے, اور یہ اسی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ جناب سیکیورٹی انتہائی زیادہ سخت ہے. اب ایک جھوٹ تو جناب ان کے ترجمان یہ بولتے ہیں کہ ملاقات تو ہوئی نہیں بھائی, کس نے کہا ملاقات ہو گئی. 5 گھنٹے تک زہرا کاظمی نے ان کو ویٹ کرایا, اور 5 گھنٹے بعد مہدی کاظمی, ان کی بیگم, ان کی دونوں چھوٹی جو بچیاں ہیں, ساتھ میں جو سائیکالوجسٹ ہیں, ساتھ میں جو جج صاحبہ تھیں, وہ تمام لوگ واپس آ گئے. منہ ہے نا, زبان ہے, بنا ہڈی کی زبان ہے, جتنا چاہے ہلا لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کا جھوٹ تھا بیسیکلی. اب اس جھوٹ کی تعویلیں گڑنا انہوں نے شروع کر دی, کوئی نہ کوئی بات کرنا شروع کر دی. جناب ملاقات ہوئی نہیں, اور ملاقات ہوئی بھی تو جناب وہ اس طرح کی ملاقات تھی کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, آپ دونوں چلے جائیں یہاں سے. آپ لوگوں نے میرے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, آپ نے میرے شوہر کے ساتھ پریشانی کے عالم میں اس کو ڈال دیا, اس کو عدالتی معاملات میں گھسیٹا, اس کو گرفتار کرایا. بے تحاشا باتیں ان کے ترجمانوں کی جانب سے بولی گئی. یہ وہ کھسیانی بلی ہے جو مستقل کھمبا نوچ رہی ہے, لیکن اس کو کسی طریقے سے سکون نہیں آ رہا. چلے ایک بات تو یہ ہوگی. اس کے بعد ہوا کیا, جب ظہیر عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ماں باپ کی ملاقات کروائی گئی ہے, میری بھی ملاقات کروائی جائے, تو جو لوگ اس بات کو باوثوق ذرائع سے کنفرم کر کے کہہ رہے تھے کہ جناب ملاقات تو ہوئی نہیں ہے, ملاقات تو 5 گھنٹے ہوئی نہیں ہے, اور جن ذرائع سے انہوں نے کنفرم کیا تھا وہ ذرائع عدالت میں کھڑو کے بولتے ہیں جناب 5 سے 5.25 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اب کون جھوٹ بول رہا ہے؟ ان کے وکلا تو عدالت میں کھڑو کے جھوٹ نہیں بول سکتے نا, کیونکہ اگر انہوں نے عدالت کے اندر پریمیسز کے کھڑو کے جھوٹ بولا جج کے سامنے اور یہ ثابت ہو گیا تو بھائی سیدھی سیدھی جیل ہے اس معاملے میں. اور وکیل کبھی اس طرح کے کام نہیں کرتے. وکیل اپنے آپ کو کسی بھی طور پر ملزمان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے, ان کا کیس ضرور لڑتے ہیں,
لیکن ان کو پیرامیٹرز پتہ ہوتا ہے, ان کو باؤنڈریز پتہ ہوتی ہیں, ان کو سرحدوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے آگے نہیں جانا ہے ورنہ ہمارے معاملات مشکل ہو جائیں گے, ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا, ہمیں جیل ہو سکتی ہے, ہمیں دوبارہ کوئی کیس نہیں ملے گا. تو اس لیے وہ ایک حد تک جاتے ہیں, اس سے آگے وہ نہیں جاتے. اب جناب بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ویڈیو بنی تھی, جو ملاقات میں بات چیت ہوئی, جو ملاقات میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی, جو گفت و شنید ہوئی ہے, جو تمام معاملات ہوئے ہیں, اس میں زہرا کاظمی نے اپنے والدین کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں جو مہدی کاظمی صاحب کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنے لوگوں کو, اپنے سبسکرائبرز کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے پسند کرنے والوں کو, اس کیس میں ان کا ساتھ دینے والوں کو نہیں بتا سکتے. یہ بات تو درست ہے, ٹھیک ہے. ایک بات تو یوں ہے, مہدی کاظمی صاحب سے ملاقات میں جو 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی دعا زہرا کی, دعا زہرا نے بہت ساری چیزیں اس پہ ایسی بتائی جو کہ ظہیر کے اگینسٹ جاتی ہیں. سب سے اہم بات کہ اس کو نکاح کا پتہ نہیں. اچھا, نکاح کے والے کی والدہ ہے, مطلب ظہیر کی والدہ نے کیا بات بولی تھی, ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جہاں پر نکاح ہوا میں تو دوسرے روم میں بیٹھی تھی. ایک ماں کے بچے کا, اس کے لال کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے, اس چیز سے قطع نظر کے برابر والے روم میں اس کے بیٹے کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے, اور ایسے سرکمسٹینسز میں کہ ایک لڑکی بھاگ کر آئی اور اس کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہے, اور وہ اتنی لا تعلق تھی کہ وہ دوسرے کمرے کے اندر بیٹھی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا اپنا انٹرویو میں بیان ہے. تو زہرا کاظمی نے بھی یہ بات بولی کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا, پھر مجھے کمرے میں بند کر کے رکھا جاتا تھا, پھر ایک رات مجھے باہر کھڑا کر دیا گیا کہ آپ چل جائیں. اس رات اس نے درگاہ میں گزاری, اور اس کے بعد پھر اس نے عدالت میں پٹیشن دائر کی کہ میرے والدین کے ساتھ معاملات خراب ہیں, میرے شوہر کے ساتھ معاملات خراب ہیں, مجھے دارالامان منتقل کرنے کی درخواست اس نے کر دی. یہ تمام معاملات ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا چیزیں تھیں, یہ تمام چیزیں اس کے بعد انہوں نے بتائیں, اور ان تمام چیزوں کی ویڈیو بنی گئی. ایک تو ویڈیو CCTV کیمرے ہیں وہاں پر بنی گئی, کیونکہ اس ملاقات کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اس ملاقات کی مانیٹرنگ کے لیے عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں جج صاحبہ اپوائنٹ کر دوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ملاقات کرنے جا رہے ہیں, ہم کوئی ذہن سازی کرنے تھوڑی جا رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسی بات تھوڑی کرنی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہم نے کوئی سازش تھوڑی کرنی, ہم نے کوئی ایسے معاملات تھوڑی کرنے جو ہمارے گلے کا پھندا بن جائے بعد میں. تو آپ بالکل جج صاحبہ اپوائنٹ کرتے ہیں. جج صاحبہ وہاں پر موجود تھیں, سائیکالوجسٹ وہاں پر موجود تھے. سائیکالوجسٹ کا کیا کہنا تھا کہ جناب بچی کے بات چیت کے انداز سے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ, کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے نا, تو فوراً تو چھوڑیں, ایک طویل زندگی گزارنے کے باوجود بھی وہ واقعہ, وہ معاملہ اس کے ذہن میں رہتا, اور جب بھی اس کو اس کی یاد آتی ہے اس کے ساتھ ایک آپ انزائٹی کے معاملات کہہ لیں, ڈپریشن کے معاملات کہہ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریکال ہوتی ہیں. تو وہ بھی ویڈیو بنا رہے تھے, اور اس ویڈیو کو عدالت میں باقاعدہ طور پر ثبوت کی بنیاد پر جمع کیا جائے. یہ تمام معاملات ہوں, اور یہ ملٹیپل وزٹس ہوں گے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اس بچی کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوئے, کیا کیا چیزیں مرتب ہوئیں, کیا کیا معاملات تھے. یہ تمام چیزیں عدالت میں جمع کرائی جائیں. تو جناب کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولنا چاہیے کہ سامنے والا اس کو یقین کر لے, اس کو سچ کا گمان ہونے لگے. کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے. لیکن جھوٹ بھی تو یار ایسا ہونا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یار کل میں چاند پہ سو کر آیا ہوں رات میں, اور آپ دن میں 100 دفعہ بولیں اور سامنے والا کہہ نہیں میں مان لیتا ہوں اس بات. ایسا نہیں ہو سکتا. تو جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.